بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام قرآن کریم کے ترجمے سے منع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ناواقفیت کی بنیاد پر اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی محض ضد کی وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر ترجمے یعنی تقریباً سارے ترجمے علماء کرام نے ہی کیے ہیں۔ بھائی علماء کرام اگر ترجمے سے منع کرتے کہ عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر علماء کرام قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہی کیوں؟ دیکھیں قرآن کریم کا جو سب سے پہلا ترجمہ کیا گیا ہے وہ 18ویں صدی کے آخر میں حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اب حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کو چونکہ عربی اور فارسی پر پورا عبور حاصل تھا، اب اس زمانے کی جو اردو تھی اور آج کے زمانے کی اردو بہت بڑا جو ہے نا، اب اس زمانے کی اردو میں عربی اور فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں، اور آج کے زمانے کی اردو میں انگلش کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا جو ترجمہ ہے نا وہ بڑا، جو چونکہ پہلا ترجمہ ہے اور لفظی ترجمہ ہے، اب اس کے بعد جو ترجمہ کیا گیا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا، اب حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا جو ترجمہ ہے وہ پہلا با محاورہ ترجمہ قرآن مجید کا کیا گیا ہے۔ اب اور اردو ادب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ، اور اردو ہندی لغت کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کے ترجمے میں چونکہ فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں، اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے ترجمے میں ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں، آ جاتے ہیں، مل جائیں گے آپ کو۔ اب آج کے زمانے میں آپ کسی کو وہ ترجمے دے دینا کہ یہ جی قرآن مجید پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، تو وہ ہر لائن پہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر زمانے کے لحاظ سے آسان کر کے قرآن کریم کے ترجمے کیے۔ حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اور پھر حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور حضرت مولانا احمد سعید دہلوی، پھر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ ہے، اہل حدیث حضرات کے ترجمے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا دیتے ہیں، نہیں جی یہ تو فرقوں کی بات ہے۔ دیکھیں بھائی یہ فرقے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم سے کسی نے صحافی نے پوچھا نا کہ جی یہ فرقے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مسلک ہیں، فرقہ نہیں ہے۔ تو ان سارے حضرات نے جو اپنے اپنے فام سے، اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کے ترجمے کیے ہیں، تو یہ کس لیے کیے؟ عام عوام کے پڑھنے کے لیے کیے نا بھائی۔ انڈیا کے ابھی بہت بڑے عالم ہیں مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، غالباً اس کا نام بھی آسان ترجمہ قرآن ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آسان ترجمہ قرآن، تو یہ کس لیے کیے گئے کہ عام عوام اس کو پڑھیں، عام لوگ اس کو پڑھیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ علماء ترجمے سے منع کرتے ہیں، مولویوں نے قرآن کریم کو، عوام کو قرآن کریم سے دور کر دیا ہے، تو یہ محض ضد کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں، اور دلوں میں علماء کرام کا بغض ہوتا ہے، اور وہ پھر قرآن کریم کی جیسی مقدس کتاب کو سامنے رکھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ جو منع کرتے ہیں وہ کیوں منع کریں؟ وہ منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ جا کر کسی عالم سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اب یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے یا غلط بات بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے صحابہ جا کر ایک دوسرے صحابی کے پاس، صحابی یا دوسرے صحابی کے پاس جا کر قرآن کریم کیا نہیں سیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو علماء کرام کا بغض ہے جو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے سے، ذریعے سے نکلتا رہتا ہے، اور ان باتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی علماء ترجمے سے منع کرتے ہیں، اس باتوں کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر علماء قرآن کریم کے ترجمے سے منع کرتے تو لکھتے ہی نہیں، اور پھر لطف کی بات ہے جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولویوں نے قرآن کریم سے عوام کو دور کر دیا، وہ بندے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود ترجمہ ایک عالم دین کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود عالم دین کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی لوگوں نے انہوں نے مولویوں نے منع کر دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔